ضروریات اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ کہ دلائل قرآن و سنت سے اور اجماع سے اس طرح مل رہے ہوں لیکن اس کی وہ پختگی یا اس کا وہ معیار ضروریات دین کے ساتھ اتنا موافق نہ ہو رہا ہو، جس کو ایک اصطلاح میں کہہ دیا جائے جیسے قطعی بالمعنی عام کی صورت کے تھوڑی سی اس میں کوئی تعویل نکل رہی ہو، تو اس عقیدے کو اہل سنت و جماعت کی ضروریات کہا جاتا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا مسئلہ ہے، یا جو ہے کہ وہ فرشتوں کا جو ہے کہ وہ عام انسانوں سے افضل ہونا ہے. اسی طرح یہ تمام عقائد جو ہیں یہ ضروریات اہل سنت میں سے آتے ہیں. اب کوئی شخص اگر اللہ کی توحید کا انکار کر جائے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن وہ عقائد جو عقائد ہی کے باب میں ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی تعویل ہے، وہ عقائد جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے اور دیگر، تو ان کو جو قبول نہیں کرتا تو وہ شخص کو کافر تو نہیں کہا جائے گا، وہ دار اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن وہ اہل سنت نہیں ہوگا. جیسے خوارج ہیں، قدریہ ہیں، معتزلہ ہیں، یہ اپنے وہاں پر قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ قرآن و سنت کی جو دوسری تعبیر جو اس درجے کے اندر آتی ہے جس میں ہلکی سی تعویل ہے لیکن ہے وہ عقائد کے باب میں، جیسے افضلیت کا میں نے مسئلہ ذکر کیا ہے، تو ایسے کو کافر تو نہیں کہا جائے گا، غیر مسلم تو نہیں کہا جائے گا، اس کی تکفیر تو نہیں کی جائے گی، لیکن وہ کون ہوگا؟ اہل سنت نہیں ہوگا. تو لہٰذا پھر آگے چل کر انہی عقائد کی تشریحات اور تعبیرات کی جیسی جیسی حالات کے اعتبار سے ضرورت بنتی گئی تو اس کو اور زیادہ اس حالات کے اعتبار سے اس کی تعریف کی گئی. مقصد تو یہی تھا. جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں کچھ لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو ترتیب فضیلت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، یہ قرآن سے بھی ہم ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہمیں جناب جو ہے کہ وہ احادیث سے بھی ملتی ہے. معمولی سی تعویل کی وجہ سے یہ عقیدہ ضروریات دین کا نہیں بنتا، لیکن یہ کہ امت کے اجماع کے ساتھ اور بالخصوص جو ہے قطعی بالمعنی عام ہونے کی حیثیت سے تو کچھ لوگوں نے امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس ترتیب کو بگاڑنے کی کوشش کی. تو امام اعظم سے پوچھا گیا سنی کون ہے، تو یقیناً سنی وہ ہے جو اللہ کی توحید کو مانے، ضروریات دین کو مانے، لیکن وہ تو مان تو لیا لیکن اہل سنت جو خاص طور پر جو ہے کہ ضروریات دین کی قبولیت میں ایک سچی جماعت ہے اہل سنت، تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آج کل کچھ لوگ دین کے وہ عقائد جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس میں ایک معمولی سی تعویل ہے لیکن وہ اس کو ایک دم غیر ضروری کر کے اس ترتیب کو بگاڑتے ہیں. تو آپ نے تعویل، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنی وہ ہے کہ ان تفضل الشیخین و تحب الختنین، کہ جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تمام صحابہ سے افضل جانتا ہوگا اور حضرت سیدنا عثمان غنی اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوگا. تو یہ اہل سنت و جماعت کی تعبیر ہے. اہل سنت و جماعت کی ایک بہت بڑی نشانی جہاں توحید باری تعالیٰ کو قبول کرنا ہے، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضور کی تعظیم اور توقیر اور محبت کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ اہل سنت کی نشانی رہی ہے. اگر ایک بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کو مانے لیکن تعظیم سے ہٹ جائے، ایک بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو قبول کرے لیکن وہ تعظیم سے ہٹ جائے، اہل سنت یہ کبھی نہیں تھے. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے لیے جملہ کہنا کہ سنی ہو تو وہ اعلیٰ حضرت جیسا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات میں بے ادبی نہیں ہے، ذات الوہیت کے حوالے سے، ذات رسالت کے حوالے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو ترتیب ہے فضیلت کی اس اعتبار سے، اور ہر بزرگ کا جو درجہ قرآن و سنت کے اندر ہے جس کو قرآن نے متعین کیا، بعد میں صحابہ کے عمل نے بتایا، امت کے اجماع نے بتایا، تو یہ تمام چیزیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ اور آپ کی مصنفات اور تعلیمات میں نظر آتی ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سنی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، کیونکہ اعلیٰ حضرت وہ سنی ہے کہ جن میں وہی عقیدہ پایا جاتا ہے جو غوث اعظم کا ہے، وہی سنی ہے جن میں وہی عقیدہ پایا جاتا ہے جو غریب نواز کا ہے، جو امام ربانی کا ہے، جو فضل حق خیر آبادی کا ہے، جو جماعت اہل بیت کا ہے، تو جماعت صحابہ کا ہے. تو گویا کہ وہ تمام تسلسل دینی عقائد اور جنتی گروہ کا جو عقیدہ چلا آیا ہے، یعنی اگر کسی نے الگ الگ فردن سنگل اوپر کے اکابر کو نہ پڑھا ہو تو وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو پڑھ لے، کیونکہ وہ جو سارے سچی عقیدے، ساری تعظیم، سارے آداب اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت کے ساتھ اور قرآن کی تعظیم اور دین کی بنیادی منہج کو پکڑنے کا، تو لہذا اگر آپ منفرد طور پر ساری کتابوں میں نہ پڑھ سکیں تو وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے اندر وہ شامل ہیں، واہ، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ سنی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا کہ جب ذات الوہیت کی بات آتی ہے تو وہ اسی طرح پیغام کو بیان کرتے ہیں جیسے قرآن و سنت اور اجماع صحابہ تقاضا کرتا واہ، تھا۔ واہ، واہ۔ چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کی بات آ جائے، دفاع صحابہ کی بات آ جائے، دفاع اہل بیت کی بات آ جائے، دفاع علماء کی بات آ جائے، دفاع شاعر اسلام کی بات آ جائے، تو آپ کا منہج استدلال اور آپ کا منہج تفہیم اور اسلوب بیان وہ وہی ہوتا ہے جو اوپر سنت اور جماعت والوں کا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب اس کی درستگی، اس کی امانت، اس کی کامل کیفیت و شکل اگر ہے تو وہ امام محمد رضا اپنے عصر کے اندر ہے، تو فرمایا کہ سنی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا